ولا حسین کی میں بسم اللہ کرائیں نہایت توجہ ہر ایک باز امیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کی ہر ایک باز امیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کی ہر ایک باز امیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین دل میں ہے ولا حسین کی ہر ایک باز امیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کی ہر ایک باز امیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کے ہر ایک باز امیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کی ہر ایک باز امیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کی در کے دل تو آتی ہے صدا یا حسین کی میں بسم اللہ کرا ہر ایک باز امیر شخص کے دل میں ہے ولا حسین کی در کے دل تو آتی ہے صدا بولو یا حسین کی مجلس چاہت بمنا در کے دل تو آتی ہے صدا بولو سارے یا حسین کی سرکار بازی حاضری کھاتے بمنا کھا در کے دل تو آتی ہے صدا نہایت توجہ در کے دل تو آتی ہے صدا یا حسین کی در کے دل تو آتی ہے صدا یا حسین کی یا حسین کر دیکھ پھر عطا حسین کی سارے میں بسم اللہ کرا مالک اس طرح اضافہ کرے یا حسین کر دیکھ پھر عطا حسین کائنات دی افضل ترین مسجد کائنات دا افضل ترین نمازی نماز دے بہترین رکن سر جو حسین آ کے سوار ہو تو جو جی بچہ بچیاں سواری کا شوق ہوتا نا اس گھر چ بچپنا نہیں اس گھر کی باج ویش ہے جی ونڈ سمجھ چ نہیں آتی اس گھر کا جڑا سب تو بڑا ہے نا سب تو بڑا وہ سب تو نکے نو آندا ہے تو میرے چ میں تیرے چ یہ ونڈ سمجھ نہیں بشر دی کم ہی نہیں کریم کربلا آئے نانے دی پشت نمازیاں منہ کر کے کنڈ کا بیل کر توجہ 3 باری پڑھی ہے سبحان ربی جڑے پڑھتے ہو تو وہاں کرو جڑے نہیں پڑھتے کوشش کرنی فجر میں زہرین پڑھنی زہرین میں مغربین مولوی بھی آخر نہیں پڑھنی تا ہے کہ ساڑھے مالکاں پڑھیں اسی اگر 24 گھنٹے سر سجدے چ رکھ کے شکریہ ادا کریں نا محمد و آل محمد دا کہ بشری لبادہ پہن کے ہے تو اسے شکر نہیں ادا کر سکتے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا کام آل محمد صادر نہیں فرمایا جڑا آپ پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھائے نماز دا کیا نماز پڑھ کے تے نماز پڑھن دی کیڑی لوڑ وضو دا کیا وضو کر کے دکھایا نہیں تے اے او خاندان ہے جڑا عرش تو وضو کر کے ہے سانو دسیا بھی انج نہیں کری نہایت توجہ کریم کربلا نانے دی پوچھتے محمد مصطفیٰ سوچیا حسین میرا ہے نماز اللہ کی ہے میں سر اٹھاؤں حسین گرتا ہے تو گر جائے پنجابی چکا حسین میرا نماز اللہ کی ہے میں سر چکا حسین ڈگ دے ڈگ جائے نبی سلطان سوچیا فوراً جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہو توجہ جناب جبرائیل فرمایا سونا وہ آخری سر نہیں چڑھنا توجہ آئے ہیں ایک صلوات پڑھو سارے مل کے بلند آواز والے لگے کچھ نہیں ہوتا نہیں اس کو پکڑ کے پیچھے کر مجلس میں کچھ نہیں ہوتا کسی دار پر خشکی فوراً ذاکر میں اللہ کرنے کے بعد یا ٹائم ہی ہوتے ہوتے اس کو
کریم کربلا نانے دی پشتے توجہ شہید ڈاکٹر صاحب جملہ توڑے نوکر دا مالک دا ہر مدہ خان پڑھ رہے جناب محمد مصطفیٰ سوچیا نا جب نماز اللہ کی ہے حسین میرا ہے میں سر اٹھاؤں 3 باری پڑھی ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ واجب 7 باری پڑھی ہے مستحب اس تو اوپر جڑی نماز باطن جڑے پڑھ دے ہو دے بولیے نہایت توجہ نبیان دے سلطان سید الانبیاء بادشاہ سوچیا میں سر اٹھاؤں سرکار جبرائیل علیہ السلام فوری ہے میں سونا وہ آخر ہے سر نہیں چڑھنا فرمایا جبریل کب تک فرمایا جب تک جناب جبریل ہاتھ جوڑے نہایت توجہ کب کبھی تعریف فرمایا یا رسول اللہ میری جرت نہیں میرا قد نہیں او آخر ہے کڑی گل تو بھی دین کا خطیب ہے یہ بھی دین کا خطیب ہے بسم کرا نہایت توجہ کوئی تمہید نہیں جناب جبریل ہاتھ جوڑے فرمایا سرکار جرت نہیں اوقات نہیں او آخر کڑی گل تو بھی دین کا خطیب ہے یہ بھی دین کا خطیب ہے تو میرا حبیب ہے تو یہ تیرا اور میرا حبیب ہے سجدہ کر طویل اے نبی کیوں ہے یہی رضا حسین کی میں بسم اللہ کر رہا سجدہ کر طویل اے نبی ہے یہی رضا حسین کی میرے استاد زی وقار شہید منبر حسین قبلہ حاجی زوار ذاکر نوید عاشق حسین بی بی بات جانے وہ ٹر گئے ہسٹری آف بڑے سارے مدافعان ممبر تے گئے تبہی موت اجاز باقی صاحب سی تو ضرور کو سنو عزداراں کہا کہ جناب اکبر پڑھو انہوں نے کہا میرے غسل کفن کا انتظام کر کیونکہ میں شام والی بی بی نے وعدہ کرتا ہے میرے کرنا اکبر پڑھا میرے سامنے وہ تبہی موت ہے شہید منبر حسین ہسٹری آف شیعت یہ میرے باپ کو لی لقب شہید منبر حسین آج وہ شروع ٹور گئے اسی بھی جانا ہے یہ تو خواب ہے پیپر کے اپنا سگنیچر کر کے آئے ہیں آن دا ٹائم انہیں رکھے ہیں جان دا بھی سامنے یاد ہے پر اسی بھول جانے دنیا خواب ہے ٹر گئے میں آخیا بابا ترس فرماؤ مہربانی چھٹے مالک فرمایا جو ساری محبت لے کے اس دنیا تو منتقل ہوں گا اسے مردہ مت سمجھیں وہ شہید ہے شہید زندہ ہوتا ہے ہم سے رزق حاصل کرتا ہے آپ کو شعور نہیں کہ آپ دیکھ سکتے خواب چاہیے باجوے شہید گل سنیں خواب چاہیے میں کہا بابا جی اگلا منظر آنکھ لگے ساجد بیٹا میری آنکھ لگی 3-4 کالی چولیاں نے میرا موڈا ہلا کے آنکھ لگے نبی تیری رہنمائی کے لیے آگے نجف کا شہنشاہ بسم اللہ کرا نہایت توجہ کوئی تمہید نہیں کوئی توضیح نہیں استاد جی بکار آنکھ لگے بیٹا میری آنکھ لگی 3-4 کالے چولیاں لے آئے میرا موڈا ہلا کے آنکھ لگے نبی تیری رہنمائی کے لیے آگے نجف کا شہنشاہ تیری رہنمائی کے لیے آگے نجف کا شہنشاہ اٹھ کے دیکھ تیری قبر تو بن گئی امام بارگاہ پنجتن کا مذاقہ ہے تو چل منقبت سنا حسین کی نبی استاد ذاکر نے شہادت جس حوالے میں مجلس ہے نا سرکار اٹھنا وہ آخری خطیب ہے ذاکر جڑا ہے میں کی آکھیا اد رات ویلے سپاہی نے آ کے تیرے تے میری ازاری امام دے زنجیر ہلائے آقا سجاد رو کے فرمایا بے حیا میرا نام نہیں آدھا میں کو قیدی کر کے سبے میرے دکھے زخم دکھا دیتے کیا آتا ہے اٹھ قیدی پیشی جڑے ادب سن کروں من دے آتی سرکار زین العابدین اٹھن نا جناب باقر نو مجبوری نہ لٹنا پہ کڑی تے کڑی جو لگی نا او جڑی بھرا دی نسل دی بقا دی زامنہ بن کے بیٹھی پر میں سجاد کن تیار ہیں میں پھوپھیمہ تو سی جانی جان پھوپھیمہ پیشی سجاد آدھ رات ویلے رات ودی تیرے تے میرے امام دی رو کے فرمایا پھوپھیمہ بے وارسان دیا ہی میں ہوں دیا
میرا امام آئے پہلا دن پہلا موقع اس لائن آکھیا حسین دا زاری پتر کرسی دے بو میرے امام دی نظر پہ کرسی تے مالک لین دے پاسے دیکھ کے تے کو شرم نہیں آندی نجس جگہ تے او میں کو کرسیاں دے دیں کئیاں اتھا کئی گھنٹے پابند تھی کہ میں پھپیاں کھڑیاں اتھا کئی گھنٹے پابند تھی کہ میں پھپیاں کھڑیاں او میں کو ہاتھ بد کے آئے بینا دیئے او سجاد میں بہوں تھک گئیاں میں کو گوڑے نال بجی میرے میں تلیاں زخمی بادشاہ فرمایا کیوں بلائی لئی نہ کھنا کا حسین دا زاری پتر وطن تے جا کے بات تھی بابے دا خون معاف کر جڑے ویلے ساکھے نا بابے دا خون معاف کر سرکار زین العابدین دی رات ودی فرمایا خون معاف کرن دا مجاز میں نہیں اس لئی نہ کہ تو سلار نہیں مالک فرمایا نا میں تا مہاری ہوں سلار تک قیدہ ودی نہیں بیندی آئے میرا امام آئیے فرمایا سجاد کیوں بلائے فرمایا پھوپی اماں تسی جانی جانو جزید اندر جاؤ وطن تے جا کے بات تھی بابے دا خون معاف کر عالیہ فرمایا سجاد ہوں میں وطن تے جا کے کیا کرنا ہے میرا کوئی وطن تے رہ گئے ہوں تو میری طبیعت انہا مٹھیاں نہ رار گئی ہاں سجاد سا کو آزاد کرنا چاہے ساری شرطہ منظور کی سجاد اسی فاتح ہیں آئے میرا امام میری پھوپیاں بھی ساری شرطہ منظور کر لینا کیا ہر شرط منظور ہے وطن تے جا کے بات تھی بابے دا خون معاف کر سرکار زین اللہ فرمایا ترے محمل دے ایسا کہا ٹھیک جڑے قدیمی زدار بیٹھے ہو سید ترے لے کے ٹوڑے ہیں شہداء دے سال دے لینا کیا ٹھیک سرکار زین اللہ فرمایا لٹ والا مال واپس کر باجویش علی جڑے ویلے سید الساجدین فرمایا نا لٹ والا مال واپس کر یہ لین بولیا نہیں یا کھلنگا سجاد لٹ والا مال میں کی بھی واپس کرنا تو انہوں کسی ایک ملک نے لٹے ہیں ملک دے لوگ آنے کوئی مال کن ٹور گیا کو کن ہاں سجاد تو فرشت بنا جڑا ملیا ڈیسا جڑا نام ملیا اس دی قیمت دیسا قیمت دا نام ہے سرکار زین البا لین دے پاسے دیکھ تینڈی لٹ دے مال چی شامل ہے او میڈا سارا شہر مدینہ میڈے پیو دا سر میڈی مادہ برکا میڈے اکبر ویر دا سینہ سینہ او میڈی بیوہ بین دا ڈاج لیا او جڑا لٹی آیا بے دینہ دس کی وے واپس کر سکنے میری چھوٹی بین بین سکینہ محمل تیار وقت دا امام پھوپی دے محمل تھلے فرمایا پھوپی اماں دو رستے دیندن چوتھے مالک دی گل مکی نہیں تیسرے محمل چو جکی جی آواز آئی ہے سجاد کوئی ایسا رستہ نہیں جس رستے چ میری سکینہ دی قبر آ جائے آئے میرے امام غریب والے قبرستان بزرگ ذاکر نے پڑھ دیاں پہلے اٹھ گوڈی لائی دوسرے تیسرے اٹھ گوڈی نہیں لائی ڈاکٹر صاحب جناب رباب پہلے زمین تے آئے فرمایا سجاد کے تھے میری دیدی قبر ماں دا ہاتھ نپ کے لے فرمایا اماں اے تیری دیدی قبر ماں بہنا بیٹیاں مرشد پردیش دے شریف فرمایا سال دے بعد ماں آئی ہے دیدی قبر تے ڈاکٹر صاحب نہ سراندی بیٹھی نہ پواندی جی میں رات ماما دیاں نو بستر سے لے کے لیٹ دیا نا ایویں قبر دے نال لیٹ گئی سجاہت قبر تے رکھ کے اچھا رو کے سکینہ اٹھی ماں ملن آئی حلیے میری سین دی قبر ہولے ہولے آوازیں اماں میرے ویر دے زنجیر لے گئے ہاں سکینہ لے گئے کتھے میرا ویر جناب ربا فرمایا سجاد بین پیسر دی آئی سرکار زین لبا آ رہے ہیں آباد انہوں کو چیز کھول دے آ رہے ہیں جناب ربا فرمایا سجاد کے جیاں رسمہ کر رہے ہو فرمایا اماں سال دے بعد آیا بین دی
قبر تے برا بینا کل خالی ہاتھ نہیں آنے سرکار زین لبا چیز قبر تے رکھی حلی میرے سین دی قبر حلنے والی شالا پاک کر جیوی میں پاونے نہیں او سجاد اتھوں دور چائی ون جے مل گئے چولے اصغر دے میں قبر دے وچ رکھوائی وقت دا علی سے اگر نہ عابد زیجاہ سے جری ہوتے تو پھر نہ باکر علم پیمبری ہوتے نہ فقہ جعفر صادق نہ جعفری ہوتے نہ شہر علم نہ حیدری ہوتے نہ فقہ جعفر صادق نہ جعفری ہوتے نہ شہر علم نہ حیدری اور کتاب پاک بھی انجیل ہو کے رہ جاتی خدا کے دین کی تذلیل ہو کے رہ جاتی اہل عرفان نے سجاد کو یکتا دیکھا اہل عرفان نے سجاد کو یکتا دیکھا علم میں حیدر ہیں سید سجاد سارے محمد سارے عمل میں علم میں حیدر ہیں سید سجاد علی کا نقش مقرر ہے سید سجاد علی کا نقش مقرر ہے سید سجاد امین نسل پیمبر ہیں سید سجاد امین نسل پیمبر ہیں سید سجاد حسین خلد ہیں کوثر ہیں سید سجاد حسین خلد ہیں کوثر ہیں سید سجاد وہ نوح کشتی امت ہیں مصطفیٰ کی قسم نبی کی آل میں آدم ہے یہ خدا کی قسم اہل عرفان نے سجاد کو یکتا دیکھا اہل عرفان نے سجاد کو یکتا دیکھا اہل عرفان نے سجاد کو یکتا دیکھا اس کی دہلیز پہ سجدوں کا بھی سجدہ دیکھا اس کی دہلیز پہ سجدوں کا بھی سجدہ دیکھا کریم بازار چو گزرے پیچھے نوکر ہے جتھو کریم قدم چاہتے ہیں یہ نقش قدم چاہتے ہیں چومدہ ہے سینے نہ لاندہ ہے اکھا نہ لاندہ ہے پیار کردہ ہے سجدہ کردہ ہے کسے ویکھیا ہو دیکھا تم کی کرن دے ہیں مولا سجاد ہی نہ گزرے جیڑا اس جواب دیتا ہے شیر ملحظہ بس میں ہوتا تو میں نہیں رو کے بناتا سجدے بس میں ہوتا تو میں نہیں رو کے بناتا سجدے میں بلا خاک پہ کیوں کر نہ سجاتا سجدے میں نے گلیوں میں ہے قرآن کو چلتا دیکھا سیداتوں نے آباد رکھن میں نے گلیوں میں ہے اگر کوئی ذاکر گال کرے تو پھر چاہیے کسی عالم نے پوچھ لے تسی نہیں پوچھا میں علامہ اقبال نے پوچھ لے میں کہا جی کہ تسی شیعہ بھی نہیں سی تسی کیوں لکھے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن انہوں نے فرمایا قلب عباس میں تے بہت کچھ لکھے تو پڑھے ہی نہیں میں کہا جی اور کی لکھے فرمایا میں دیا بھی لکھے کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے سیدات آباد رکھن کریم دا نوکر ہے جڑا ہر سال کچھ نہ کچھ تحفے لے کے بادشاہ دا سلام کرنا اس دی بیوی اعتراض کی تھی تو کہ ہر سال جانا ہے کدی تیرے بادشاہ بھی تینوں کچھ دیتا ہے اس کا سوچی نہ وقت دا محمد ہے ایسا بادشاہ ہے جنہوں ہاتھ تو آوے پھر پانی نہیں لکھ دا ہیرے جواہرات لکھ دیتے
سکے مینوں بھی نال لے چل تاکہ میں تیرے بادشاہ دے لے اس نال لے کے ٹر گئے مدینے دے باہر اس کی موت پاکی ہو گئی اس آ کے سلام کیتا ہے قریب پوچھا پیچھے تھا تو سب دوڑ رہے ہو فرمایا مولا اس کی موت واقع ہو گئی صحیح فرمایا تین پتہ ہے موت امر ہے اساں صاحب امر جا اس کو لے کے بیوی نو نہ لے کے آ رہے یا اس کی نظر سرکار سجاد علیہ السلام کے بھئی اس شوہر کو ہاتھ چھڑایا سکھا جی تو بادشاہ دی زیارت ہی نہیں کی تھی ہاتھ کیوں چھڑائے جڑا اس جواب دیتا ہے شیر لہذا مر گئی میں تو پہچان کرائی اس نے مر گئی میں تو پہچان کرائی اس نے روح واپس میری سانسوں میں بسائی اس نے میں نے تقدیر پہ سجاد کا قبضہ دیکھا سیدہ دونوں بات میں بابانے بلندر سلام کریم فرمیدن ساڑھے کل چھوٹیاں چھوٹیاں دعاواں نہ منگیا کرو سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام جسے سائل پوچھیا کہ مولا اجڑی اسی دعاواں مانگ دے تو انہوں پتہ ہوندہ ہے کریم فرمیدن جے توڑے لفظ نہیں جڑے ہوندے سنوں پتہ ہوندہ ہے معصوم فرمیدن ساڑھے کل چھوٹیاں چھوٹیاں دعاواں نہ منگیا کرو دعا منگنی ہے زندگی دی دعا اصلا زندگی ہے ہن توجہ کرنا جتھے جتھے تشریف فرماؤ شیر ملحظہ نہایت قیمتی شیر ہے اور جڑا میں تھوڑی نظر کرنا چاہنا پورے قصیدے جو پتہ کوئی عادت نہیں کہ میرے والے پاسے ویکھ اے مجھے کون ہوئے حاضری ہے کہ حاضری پیش کرو وہ کریم کائنات ہے وہ فرمیندے تسی تے کراں چ ٹر دیو میریاں تیاں تو دعاواں دے اسی کون ادب کے مارنا لئے صرف حاضری ہے بارگاہ کریم کائنات مگر جڑا شیر میں تھوڑی نظر کرنا چاہتا وہ کلے کلے مومن تو معافی مانگ کے شیر پڑھتا ہے یہ ہن دہیں توجہ نہیں کی یہ میں دست بستاز کر دیا شیر ملحظہ بڑھ کے یہ لگتا لیکن نہیں ہم سے ان کا بڑھ کے یہ لگتا لیکن نہیں ہم سے ان کا اور کہنے کو بظاہر ہے یہ نوت ان کا نام عباس پہ سجاد کو اٹھتا دیکھا نام عباس پہ سجاد کو اٹھتا بی بی پاک دنوں آباد رکھن یہ میرے جملے نہیں یہ بہت بڑے عالم دین دے جملے کہ کریم دا صحابی ہے اس کو پتہ لگے کریم یہ طبیعت ٹھیک نہیں وہ آیا پتہ کرنے واسطے دوران گفتگو سرکار وفا دا نام اس نے یوں چو نکلے یہ جناب سجاد اٹھ گئے اسے ذہن اچھ خیال ہے کتنی تکلیف ہے تکلیف چو اٹھے نے یا کریم دی عظمت اٹھے ذہن اچھ سوچ رہے ہیں اس نے پھر کہ میں پتہ کروں کہ کریم دی عظمت واسطے اٹھے دوران گفتگو چند منٹ دے بعد پھر کریم کا نام اٹھے جناب سجاد پھر اٹھ بیٹھے ہوں اس میں یقین ہو گیا کہ تکلیف چ نہیں اٹھے ایک کریم دی عظمت واسطے اٹھے لیکن اس حقہ میں پھر بھی یقین کامل کرن واسطے دوران گفتگو پھر کریم کا نام اٹھے جناب سجاد پھر اٹھے کہ مولا ان کو بات ہو گیا کہ تسا سرکار وفا دی عزت و عظمت واسطے اٹھے ہو میں تو انہوں تکلیف دیتی بار بار نہ چاہ کے قریب فرمائے دے تو ساری زندگی بھی نہ چاہتا رہے نا ساڑھے اٹھنے چھ کوئی تکلیف نہیں کیوں سرکار وفا دے ساڑھے تے احسان نہیں بڑھے ہیں نکر صاحب دے جملے سے کہ جنہوں نے وقت ہے دو امام اٹھ کے سلام کرن اس نو عباس جس نو وقت دے دو امام اٹھ کے سلام کرن بس میں ایک یا دو بار پڑھنی چاہنا کیونکہ بھائی جان شریف فرما نے
مجلس عذاب کو مخاطب ہوں گے تو درود پڑھ دو آگے پڑھ بس دعا میں وہ مالک ہر والدین نو اس دی اولاد دیا خوشیاں نصیب کیونکہ ساڑھا روز دا مشاہدہ ہے کسی جگہ باپ ہے ماں نہیں کسی جگہ تے ماں ہے باپ کسی جگہ تے دو بھی نہیں کسی جگہ دو میں موجود نے تو میں جھولیاں چاہ کے دعا مانگا مالک یہ اولاد ملتی ہے نا پھر خوشیاں بھی نصیب فرما بہت بڑے ساڑھے ذاکروں نے فرمایا قلب عباس سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی اولاد بھی کوئی خوشی نہیں دیکھی لمبی گفتگو نہیں ہے بس زیدی صاحب کو لوگ کسے پوچھیا کہ جناب قاسم نو امیر قاسم کیوں آتے ہیں اجازت ہے بس کوئی لمبی گفتگو نہیں ہے دو بات میں پڑھنے چاہتا ہوں کہ جناب قاسم علیہ السلام نو امیر قاسم کیوں آتے ہیں زیدی صاحب فرمایا جس 13 سال اپنی ماں تو نوالے کھا دے وہ امیر نہ ہوئے تھے زیدی صاحب لکھا ہے جب تلک زین پہ تھا قاسم تھا جیسے زین چھوڑی پھر تقسیم ہو معصومہ دونوں جس لئے قاسم دی لاش دے آئے نا آسے پاسے دیکھ کے فرمینے میرا لال میں نے معاف کری میرے آن تو پہلے ہی کوڑے دوڑ گئے راب یاد ہے ایک چادر بچھائی پتر یاقوتی رنگ دے ٹکڑے چانے سنے ٹکڑے چیندہ ہے چم دے سینے نہ لادہ ہے کھنا لادہ ہے چادر اچرا کے کریم فرمینے میری مدد کریم میں نے نظر پجنے گیا راب یاد ہے گچھڑی بنا کے پتر کی ڈور پہ پھر سوچا ہے شاید ماں نہ مر بنے پھر گچھڑی زمین تے رکھی یا خیمے تو آواز آئی مخدومہ اپنے ویر نو آگ جیتے اکبر جے سونے پتر برا کے ماما زندہ نے میں وعدہ کر دیا بینڈ نہیں کرتے میں رو دی نہیں یا جناب فضا آواز دیتی میرا حسین میرا قاسم چاہیے کریم نے آکے گچڑی خیمے دے باہر رکھی جناب فضا آکے پوچھے میرا حسین تے میرا قاسم کریم جواب نہیں دیتا گچڑی دو اشارہ کی جس لئے گچڑی دو اشارہ میری سین آ دیئے حسین میں قاسم دا پوچھے سائن فرمیدے اممہ یہ قاسم ہے جس لئے قاسم دا نام آئے نا میری سین آ دی پھر ماں تا مروے سے اگر یہ قاسم ہے پھر دفن کر کے آوے جس لئے دفن دا نام آئے میرے آقا دی کوک نکل گئی سیدہ دے دفن دے قابل لاش ہوندی تے آدھا بن وچ میں دفنائے میں نو کوئی حصہ نہیں سالم ملیا پور لیا وچ سہارا دادا کول لاش دا میں نو ہاتھ ملے تے باقی بن گئی خاک شفائے ایو قاسم ہے اے جڑا گھنایا دیو بی بی انویت لا ماتمداروں جس لئے جناب فضا نے پیغام دیتا ہے قاسم دی ماں تیرا لال آگے زیدی سفر میں دروازہ اس پاس سے بی بی ٹر دی اس پاس سے میری سینہ دی اممہ میں نظر کچھ نہیں آدھا میرا ہاتھ ناپ کے پتر دی لاش چلے فضا ہاتھ نپے آکے دوئے ہاتھ گھٹری تے رکھ دیتے میری سینہ دی ایو ہی تیرا قاسم قاسم دا نام آئے میری سین دوازہ دے پڑھ بسم اللہ ماں قاسم دی او بیٹھی بند گھٹری دے اے کھولے وچوں ٹکڑے اے لاشاں دے بی بی ساری بچڑے دا پتر دا سیریاں والا تے بی بی آدھیے ہولے اے ہولے انج پیو کو آکھی ماں میری نے میری لاش تے وال نہیں لاش تے وال
ایک درود ایسا تلاوت فرمائیے کہ طبیعت مائل و گفتگو ہو جائے. بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آلہ محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وهو رب العالمین المترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صلوات بر محمد وأهل بيته. عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام، جتنے بھی احباب میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہیں، حضرات گرامی کے سامنے میں نے اس مجلس اعزاز سے مخاطب ہونے کے لیے سورہ نحل کی آیہ مبارکہ نمبر 89 کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. توجہ ہے سارے صاحبان اکرام. ارشاد رب العزت ہوا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. حبیب یہ جو کتاب ہم نے آپ پہ اتاری ہے، ہم نے اس میں ہر چیز کا کھلا بیان رکھ دیا. توجہ ہے، یعنی یہ کتاب جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے اس میں ہر چیز کا کھلا بیان رکھا ہوا ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے. وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے. ورحمتن، یہ کتاب رحمت ہے. وبشرا، یہ کتاب خوشخبری ہے. للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. تو ذات احدیت نے اپنی ہی کتاب میں اپنی کتاب کے فضائل پڑھے. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. اب تھوڑا سا سفر میرے ساتھ کریں گے تو کسی مخصوص مقام تک ہم نے پہنچ جانا ہے. اب دوبارہ ذرا سنیے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ہم نے ہر چیز کا کھلا بیان قرآن میں رکھا ہے. اب اسی قرآن میں اپنے نبی کے لیے کہنے لگا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حبیب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا وہ میں نے تیرے اندر رکھ دیا ہے. ہر چیز کا بیان قرآن میں رکھ دیا، ہر چیز کا علم محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس میں رکھ دیا. تو پھر میں ایک جملہ کہوں کہ قرآن اور میرا نبی اس درجے میں برابر ہو گئے کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں. آیت کو پھر سنیے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے. ورحمتن، یہ کتاب رحمت ہے. اور میرا نبی کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرا نبی رحمتا للعالمین ہے. یعنی اگر کتاب رحمت، میرا نبی رحمت. ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان نبی کی ذات میں. لیکن آیت کو پھر سنیے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے. اور اپنے نبی کے لیے کہنے لگا لا تہدی الی صراط مستقیم. حبیب تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. یعنی اگر قرآن ہدایت ہے، نبی ہدایت کرنے والا. اگر قرآن رحمت ہے، میرا نبی رحمت ہے. ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، ہر چیز کا علم محمد مصطفیٰ میں ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب اپنے علم کو کسی کتاب میں ڈالا تو قرآن بنایا، اور جب اپنا علم کسی جسم میں ڈالا تو محمد مصطفیٰ بنایا. درود ہدیہ کی توجہ ہے سارے صاحب. تو ان سارے فضائل میں نبی اور قرآن برابر ہو گئے. لیکن وہ میرا نبی ہی کیا جو قرآن سے افضل نہ ہو. برابر نہیں ہے. توجہات چاہیے جملے کے لیے آپ کی دعا کا طلبگار.
میرا نبی اور قرآن برابر نہیں، نبی بڑا قرآن چھوٹا. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. اچھا نئی دلیل نہیں کوئی دوں گا، اسی آیت میں دلیل موجود ہے. توجہ، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. یہ کتاب رحمت ہے للمسلمین، یہ کتاب رحمت ہے للمسلمین. اور نبی کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو مسلمانوں کے لیے رحمت ہو اسے قرآن کہتے ہیں، جو عالمین کے لیے رحمت ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. توجہ ہے سارے صاحبان فکر. تو بھائی نبی بڑا قرآن چھوٹا. اللہ اکبر. دیکھیے کتنی کتابیں لکھی گئی اس دنیا میں. کسی نے فلسفے پہ لکھ دی، کسی نے صرف و نحو پہ لکھ دی، کسی نے شاعری کی کتابیں لکھی، کسی نے کسی حدیث کی کتاب کی شرح کر دی. یعنی سینکڑوں کتابیں لکھی گئی اس پوری دنیا میں. لیکن کبھی کسی نے دعویٰ کیا کہ میری کتاب قرآن جیسی ہے؟ توجہ ہے. کبھی کسی نے دعویٰ کیا کہ میری کتاب قرآن جیسی ہے؟ اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ میری کتاب قرآن جیسی ہے تو کیا ہوگا؟ جلوس نکل آئیں گے، پوسٹر چھپ جائیں گے کہ اللہ کی لا ریب کتاب کو اپنی کتاب جیسا کہہ رہا ہے. نبی ہے قرآن جیسا، قرآن ہے نبی جیسا. تو جب تمہاری کتابیں قرآن جیسی نہ ہو سکی تو محمد مصطفیٰ جیسے کیسے ہو گئے؟ تو بھائی میں نے کہا قرآن چھوٹا، نبی بڑا. دیکھو پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائے ہیں، شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں. اب میں ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے. دیکھیے میرا نبی ہے عالمین کے لیے رحمت، مجھ غریب سمیت. کوئی کائنات کا سکولر ایسا نہیں ہے جو عالمین کے معنی کر سکتا ہو. محب شاہ صاحب قبلہ کوئی ایسا سکولر نہیں ہے جو عالمین کے معنی بتلائے مجھے. دیکھیے چیلنج میرا منصب نہیں ہے لیکن ممبر سے بات کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا، لیکن منطق نے ایک تعریف کی ہے علم کی کہ حصول صورت شیء عند العقل. کسی بھی چیز کا نام لیتے ہی اگر اس کی تصویر یا اس کا تصور دماغ میں کھڑا ہو جائے تو آپ کو اس کا علم ہے. توجہ بھائی توجہ، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی میں مثال دے رہا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ نے آصف جوہری کو نہیں سنا اور کوئی کہے آصف جوہری پڑھ رہا ہے تو کوئی تصور بنے گا دماغ میں آپ کے؟ نہیں بنے گا نا. اچھا آج آپ نے میری تقریر سن لی، آج کے بعد اگر کوئی کہے گا کہ آصف جوہری پڑھ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو تصور آئے گا نا دماغ میں. میرا انداز خطابت دماغ میں آئے گا، میرا چہرہ دماغ میں آئے گا. تو نام لیتے ہی جس کی تصویر بن جائے دماغ میں، اللہ اکبر، اس کا آپ کو علم ہے. اسی لیے بچے کو جب پہلی دفعہ پڑھایا جاتا ہے نا کہ اے فار ایپل تو ساتھ میں ایپل دکھایا جاتا ہے. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے. بچے کو جب پڑھایا جاتا ہے نا اے فار ایپل تو ساتھ میں اسے پکٹوریل ویو یعنی اس کو دکھایا جاتا ہے کہ ایپل ایسا ہوتا ہے. سی فار کاؤ، گائے، بھائی دودھ دینے والا جانور. چوپایا، سینگوں والا جانور. اب جب گائے کہا جائے گا بچے کے ذہن میں بھی ایک تصور بن جائے گا. یعنی جب تک تصور نہ بنے تب تک معنی نہیں ہو سکتے. توجہات بھائی، جس نے پورا پاکستان نہیں دیکھا اسے کیا پتا عالمین کیا ہے؟ جس نے پورا پاکستان نہیں دیکھا اسے کیا پتا عالمین کیا ہے؟ بس ایک جملے نے سمجھایا کہ عالمین کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے. پتا چلا کہ جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک محمد کی رحمت ہے. نعرہ تکبیر،
नारा रिसालत, नारा तवज्जो है यार सारे सारे। अगर आप कहेंगे कि नबी कुरान जैसा तो हम मान सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि नबी हम जैसा, हम तस्लीम नहीं कर सकते। यहां तो कायनात अली जैसी नहीं है। तवज्जो है यार सारे साहिबान फिक्र की। पूरी कायनात आदम व आलम में बस एक ऐसा था जो कह सकता था मैं नबी जैसा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चैलेंज कर रहा हूं भाई फिर मिंबर से, पूरी कायनात आदम व आलम में सिर्फ एक ऐसा था जो कह सकता था हाँ मैं नबी जैसा, जिसे खुद रसूल ने सनद पकड़ाई थी। लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, रूहो का रूही या अली, नफ्सों का नफ्सी या अली। अली तेरी रूह मेरी रूह, तेरा नफ्स मेरा नफ्स, तेरा खून मेरा खून, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां। अंता मिन्नी व अना मिन, तू मुझ जैसा। या अल्लाह, जुमला जुमला जाया ना जाए। तू मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा। उसने भी नहीं कहा कि मैं नबी जैसा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने चश्मे तसव्वुरात में हाथ जोड़े मौला मुत्तकियान के आगे। मौला आप कह सकते हैं आप एक नूर से हैं, आप एक शजरे से हैं, आप एक शजर से हैं, आपका और मेरे नबी का नूर एक है, तो आप क्यों नहीं कह देते कि मैं नबी जैसा? कह लगे आसिफ अगर आज मैंने कह दिया मौलवी का काम और आसान हो जाएगा। तवज्जो है यार सारे साहिबान, सारे फजाइल रखते हुए नहीं कहा। अल्लाह अकबर। अब जुमला जाया ना जाए, तकरीर अपना रुख बदल रही है। तवज्जो हाँ, छोटा जुमला नहीं कहा मेरे नबी ने, क्या कहा? दम्मो कदमी या अली, अली तेरा खून मेरा खून है दोनों नूर। अल्लाह अकबर, हैं दोनों नूर। लेकिन जब जाहिरी मिसाल दी तो क्या दी? अली तेरा खून मेरा खून। मैं फिर दोहरा रहा हूं बात को, अली तेरा खून मेरा खून, छोटी बात नहीं है। अली तेरा खून मेरा खून। अब तुम्हारे मुआशरे में एक जुमला बोला जाता है कि बच्चे की रगों में बाप का खून होता है। तवज्जो है, बच्चे की रगों में बाप का खून होता है। अब बताइए अली की रगों में किसका खून है? अबू तालिब का। तो फिर मुझे कहने दीजिए, मोहम्मद अली को नहीं कह रहे कि तेरा खून मेरा खून है, अबू तालिब के खून को अपना खून कह रहे हैं। नबी कुछ भी कह सकता है, काफिर के खून को अपना खून नहीं कह सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तवज्जो है यार सारे साहिबान। नहीं, खुदा की कसम, मेरे अली के बाबा, उनका जो ईमान है ना, अल्लाह जाने उसका ईमान कैसा होगा जो कुल्ले ईमान का भी बाप था। तवज्जो है यार सारे साहिबान। देखिए, ये जनाब अबू तालिब को जो काफिर कहना है ना, ये कोई मजहबी मसला नहीं है, ये एक सियासी मसला है। तवज्जो है यार सारे साहिबान, ये कोई मजहबी मसला नहीं है, ये सियासी मसला है। भाई मैं बड़ी मादरत के साथ जुमला कह के मुझे गुजरना है, और आप तो बहुत सारे उलमा को समात किए बैठे हैं, कदीमी मजालत सुनते हैं। मैं जुमला कहूँगा, गुजर जाना है, बात को मैंने आप तक पहुँचा देना है। मैंने कहा ये पॉलिटिकल इशू है, रिलीजियस इशू नहीं है, ये मजहबी इशू नहीं है, ये सियासी इशू है। क्यों? अगर जनाब अबू तालिब को मोमिन मान लिया जाए, तो जब मोमिन यानी ईमान लाने वालों की लिस्ट बनाते हैं ना, तो जो पहले पे है वो दूसरे पे आ जाएगा। या अल्लाह, कुछ कह गया आसिफ जौहरी आपसे, लेकिन चैलेंज कर रहा हूं, जब मोहम्मदो
آل محمد کی بات آئے ایمان لانے کی تو پھر انہیں چاہے لسٹ سے نکال دیا کرو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خاموش ہو گئے آپ، ایسی ہی خاموشی چاہیے تھی۔ جب علی کے بارے میں بات ہوتی تو کہتے بچوں میں، ہے نا؟ بھائی آپ اس لسٹ سے نکال دیجئے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں پرابلم ہی نہیں ہے۔ اگر محمد و آل محمد کو اس لسٹ سے نکال دیا جائے ہمیں کوئی غم نہیں۔ وجہ کیا ہے بتاؤ؟ وجہ یہ ہے کہ علی سے کسی نے پوچھا تھا علی مومن کب ہوئے؟ کہنے لگے کافر کب تھا؟ یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، مومن کب ہوئے؟ کہنے لگے کافر کب تھا؟ بھائی مومن تو وہ ہو جس کی پہلی زندگی کفر پہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جن کو مان کر بندہ صاحب ایمان ہو۔ آپ جملے محسوس نہیں کر رہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے محمد مصطفیٰ کب اسلام لائے، یہ سوال بہت غلط ہے۔ توجہ ہے؟ کتنا غلیظ سوال ہے کہ محمد مصطفیٰ کب مومن ہوئے؟ نہیں، جس کا کلمہ دنیا پڑھے وہ کس کا کلمہ پڑھے؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی، جس کا کلمہ پڑھ کے بندہ مومن ہو وہ کس کا کلمہ پڑھے؟ اب تم ہمارے عقیدے کو تو جانتے ہو، ہمارے کلمے میں بھی علی ہے، تو جو حصہ کلمہ ہو وہ کیوں کلمہ پڑھے؟ یا اللہ، نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ چاہیے معراج نامے کی روایتوں میں دیکھیے، جب میرے نبی نے تمام انبیاء کو معراج کی شب پیش نمازی کی جماعت کی پڑھوائی نماز، جب نماز ختم ہوئی تو ندائے پروردگار آئی، کہنے لگے میرے حبیب ذرا ان سے پوچھ میں نے انہیں نبی بنایا کیوں؟ بھائی جاگو یاد تھوڑا سا اس جملے پہ، اے میرے حبیب ذرا ان سے پوچھ میں نے انہیں نبوتیں دی کیوں؟ توجہ، میں نے انہیں نبوتیں دی کیوں؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے پوچھا اے گروہ انبیاء ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ نے آپ کو کن شرائط پہ نبوت دی؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کا اقرار کرنے پر، آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کرنے پر۔ نعرہ تکبیر، جنوں اللہ نے بازو دیتا، تندرستی دیتی، وہ ہاتھ چکے دوسرے کو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو ہے نا یار سارے والے پہ جو میں اس کرنا چاہ رہا ہوں، تو جب نبیوں کو نبوت ان پر ایمان لانے کی وجہ سے ملے تو یہ کس پہ ایمان لائیں؟ نہیں، ان پر ایمان لاؤ مومن بن جاؤ۔ سمجھ رہے ہو یار میری بات کو؟ خدا کی قسم میں کیسے عرض کروں تمہارے سامنے، ایمان لانا کنہیں ہے اور کن پر لانا ہے، یہی تو بحث ہے۔ دیکھیے عزت ان کی ہوتی ہے جن پر ایمان لایا جائے، اور جن کو حکم ہوا ہو کہ ان پر ایمان لاؤ ان کی عزت زبردستی کروائی جاتی ہے بل بنا کے۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی جو بیٹس کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے ہم کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتے، صحابہ ہوں۔ یار عجیب بات پہ لے آئے ہو، مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ایک جملہ کہوں؟ سورہ فتح کی 29ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشدہ علی الکفار رحمہم بینہم تراہم رکعا سجدا فیتبعون من فضل اللہ من رضوانہ۔ توجہ بھئی اب ایک جملہ کہنا ہو پھر مجھے واپس چلے جانا ہے۔ توجہ، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ یہ جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے نا،
یہ کافروں پہ بڑے شدید ہیں. یہ جو محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں یہ کافروں پہ بہت سخت ہیں, آپس میں بڑا رحم کرتے ہیں. توجہ توجہ, ان کے چہرے عصر السجود کی وجہ سے چمک رہے ہوتے ہیں. تم انہیں ہمیشہ دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے. اب یہ کون سے ایسے ساتھی ہیں کہ اللہ نے آگے بڑھ کے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی یہی صفتیں تورات میں ہیں, ان کی یہی صفتیں انجیل میں ہیں. یعنی اللہ انہیں ان کا ذکر تورات میں بھی کر چکا ہے, انجیل میں بھی کر چکا ہے. یعنی اب یہ محمد کے وہ ساتھی ہیں جو نئے نئے مسلمان نہیں ہیں. نہیں یار آپ بات کو محسوس نہیں کر رہے. وہ تو پہلے تو تورات میں بھی ڈسکس ہو چکے ہیں, وہ تو پہلے انجیل میں بھی ڈسکس ہو چکے ہیں. خدا کی قسم اگر ایک فرق تم اپنے ذہن میں رکھو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم اصحاب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. بھئی میرے نبی نے علی کے لیے کیا کہا؟ یا علی انت منی وانا من, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. اور حسنین شریفین کے لیے متعدد جگہ پہ کہا کہ حسنین منی, حسنین مجھ سے ہیں. شہزادی کے لیے کیا کہا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی, یہ مجھ سے ہے. توجہ ہے یار, یہ سارے ہیں رسول کے منی, یہ سب ہیں رسول سے. ایک لفظ ہوتا ہے کہ, ایک لفظ ہوتا ہے سے. جو فرق لفظ کے اور سے میں ہے وہی پوری دنیا میں اور اہل بیت اطہار میں ہے. نہیں واضح کروں گا اس بات کو, جو فرق لفظ کے اور سے میں ہے وہی پوری دنیا میں اور اہل بیت اطہار میں ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں, دیکھیے امت رسول کی, محسوس کرو بھیا, امت رسول کی, ازواج رسول کی, اصحاب رسول کے, اہل بیت رسول سے. یا اللہ, نہیں یار دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. امت رسول کی, ازواج رسول کی, اصحاب رسول کے, اور اہل بیت رسول سے. اب مجھ سے یہ تو پوچھو کہ یہ کے اور سے کا فرق کیا ہے. میں نے قرآن کے غلاف کو اتار لیا, میں نے قرآن سے فرق نکال لیا. جو جدا ہو سکتا ہو وہ کے ہوتا ہے, اور جو جدا ہوتا ہے وہ سے ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت, یزیدیت, زبان کے ساتھ دل بولا. دیکھو من کے معنی ہے سے, منی مجھ سے, من کا تجھ سے. آپ مولا متقیان کے فضائل پہ بات شروع کریں, لوگ ٹانگیں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو حدیثوں میں داخل کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں. میں نے ایک روایت دیکھی کہ کچھ دوستوں نے کسی کو اسی طرح روایت میں ٹانگ پکڑ کے ڈالا کہ فلانن منی, کوئی منی نہیں سوائے اہل بیت اطہار کے. مثال دوں گا تو دعا لے لوں گا. توجہ ہے, کوئی منی اور نہیں. منی کیا ہے؟ مجھ سے. توجہ میرے دوستو, اب کیا ہوا جب سورہ برات نازل ہوئی نا, جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں, سورہ برات نازل ہوئی, اب فرشتہ سورہ لے کے اترا. نبی نے, میرے نبی نے کسی میرے محترم صحابی کو وہ سورہ دیا کہ جا کے مشرقین مکہ تک یہ پیغام پہنچا دیجئے جو جو اس سورے میں لکھا ہوا ہے کہ کل سے کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا, کوئی کعبے کے قریب سیٹیاں نہیں بجائے گا, بدتمیزی نہیں کی جائے گی. بہت سارے احکامات تھے اس میں, یعنی مشرقین مکہ کے لیے.
اور جب وہ محترم صحابی لے کے چلے نا سورہ تو فرشتہ اتر کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے لا یعدیہا الا انت او رجلا منکا، یا تو خود اس سورہ کو پہنچائیے یا وہ مرد جائے جو آپ سے ہے، یا وہ مرد جائے جو آپ سے ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فوراً کہا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، فوراً علی کو بھیجا۔ تو پھر جملہ کہوں یعنی محمد نے سورہ کیسے لے لیا، سے کو دے دیا۔ توجہ ہے یار سارے ساتھ؟ یا علی علیہ السلام کل ایمان نعرہ اے میری امت کے بکھرے ہوئے لوگوں، آنا پڑتا ہے ان کے در تک اگر کچھ چاہیے۔ یہ کائنات آدم و عالم میں جتنے مسائل ہیں وہ علی کے انکار کی وجہ سے، ہر ممبر پہ یہ میسج دیتا ہوں، مولا متقیان کے انکار کے سبب کا نام بکھری ہوئی امت ہے۔ شاہ صاحب مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے کہا کہ اگر کسی کی توحید ٹھیک ہو نا تو باقی معاملات کچھ رہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بتاؤں صحیح توحید کیا ہے؟ تیار ہو جائے یہ جملہ سننے کے لیے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ صحیح توحید کیا ہے۔ پروردگار عالم نے جب ابلیس سے کہا نا سجدہ کر دے آدم کو، ابھی ابلیس بنا نہیں تھا، وہ نام تھا عزازیل، لیکن انکار کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بن گیا ابلیس۔ ذات احدیت نے کہا سجدہ کر دے آدم کو، کہنے لگا نہیں کروں گا، تجھے کائنات میں چپے چپے پہ سجدہ کروں گا، تیری عبادت کروں گا۔ کتنا توحید پرست ہے نا ابلیس، توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی۔ کہتا ہے تجھے سجدہ کروں گا لیکن کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو صحیح توحید کیا ہے؟ اللہ نے کہا نکل جا میری درگاہ سے۔ اگر صحیح توحید یہ ہوتی کہ یہ مجھے تو مان ہی رہا ہے، اللہ کہہ سکتا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ میرا اقرار کر رہا ہے تو اسے معاف کر دوں، نہیں۔ صحیح توحید کیا ہے؟ اللہ کو بھی مانو اور اس کو بھی مانو جنہیں اللہ منوا رہا ہے۔ توجہ ہے یار سارے ساتھ؟ یعنی توحید، اصل توحید یہ ہے صرف خدا کو نہ مانو، خدا کی بھی مانو۔ اگر وہ تم پہ محبت واجب کر دے تو واجب ہے، اگر علی کو واجب کر دے تو واجب ہے، اگر برسر میدان علی کو منوا لے تو ماننا ہے۔ سمجھ رہے ہو یار میری بات کو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں؟ پھر خدا جس کو منوائے اس کو بھی مانو۔ اے میری بکھری ہوئی امت کے لوگوں، آؤ ان تک آؤ اگر کچھ چاہیے تو۔ یہ ساری تھوڑے کس لیے لگائی ہوئی ہیں دنیا نے؟ جنت کے لیے۔ میں نے کبھی جملہ کہا تھا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں جنت نہیں چاہیے، جنت اس کا حق ہوتی ہے جو ان کو مان لیتا ہے۔ میں تمہیں عقیدے کی عیاشی نہیں کروا رہا، خدا کی قسم پیچھے روایات کا ایک سمندر کھڑا ہے جس کی بیس پر میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ ایک بس جملہ کہنا ہے اور تم سے اجازت دینی ہے، میں نے مسائل کی طرف بڑھنا ہے، لیکن میں کیسے عرض کروں؟ انہیں مانو جنت لے لو۔ بھئی کیوں؟ الحسن والحسین سید و شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور شہزادی کے لیے کیا کہا تھا کہ جتنی جنتی عورتیں ہیں ان کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جنتی مردوں کے سردار حسنین شریف ہیں، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔
اور میرا نبی خود ہے شفیع محشر. علی ہیں قسیم النار والجنہ، علی ہیں جنت دوزخ بانٹنے والے. یہ جنت تو ساری ان کے گرد گھوم رہی ہے، مسلمان کہاں گھوم رہے ہیں؟ توجہ ہے، یہ ساری جنت ان کے گرد گھوم رہی ہے. لیکن اب میں جملہ خدا کی قسم کہنا چاہ رہا ہوں. میرے نبی نے خصوصیت سے مولا متقیان کو کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو جنت دوزخ بانٹنے والا ہے. پروردگار جنت بنائی تو نے، جہنم بنائی تو نے، خود بانٹ دے. بھائی جملہ عرض کر رہا ہوں، بھائی خود بانٹ دے، تیری چیز تھی تو نے خلق کی، بانٹ دے. کہنے لگا آصف میں ہوں رب العالمین، کیا کروں؟ کوئی مجھے گاڈ کہتا ہے، کوئی مجھے پرمیشر کہتا ہے، کوئی مجھے رام کہتا ہے. یہ ساری خلقت بروز حشر آ جائے گی اور کہے گی گاڈ مجھے دے دے، پرمیشر مجھے دے دے، معاف کر دے، معافیاں بھی طلب کرے گی. اور میں رحیم ہوں، کریم ہوں، لیکن کروں تو کیا کروں؟ عادل ہوں. توجہ، میں کہوں پروردگار چیز تیری تو ایسا کر اپنے حبیب سے بٹوا دے. کہنے لگے آصف ایک اور مسئلہ ہے، میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے. کہیں گے یا رسول اللہ سارے 73 فرقے آئیں گے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے. جنہیں دنیا میں یا رسول اللہ کہنا پسند نہیں تھا وہ بھی کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے، لیکن وہ ہے رحمت للعالمین. چنا کس کو بانٹنے کے لیے؟ علی کو. کہا علی کو اس لیے رکھا ہے، کافر تو کافر، منافق بھی اس کے پاس آتا کرتا ہے. توجہ ہے سارے صاحبان، علی سے بڑھوائی سب کوئی تو حکمت ہے نا اس صاحب حکمت کے کام. اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جنت کی کسوٹی کا نام ہے علی، جنت کی پرکھ کا نام ہے علی. ہم کوئی باغلے لوگ نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ہم میں اسکالرز نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیونکہ پڑھے لکھے تو وہ نہیں ہیں جو علی کو نہیں جانتے. توجہ ہے یار سارے صاحب. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، حسنین شریفین جوانان جنت کے سردار. ہے کسی مولوی میں طاقت کے وہ ترجمہ کرے اس حدیث کا کہ حسن اور حسین جنت میں جا کے جوانوں کے سردار؟ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے آپ جو لوگ بولے. ہے کسی مولوی میں یہ طاقت کہ وہ ترجمہ کرے اس حدیث کا کہ حسن اور حسین جنت میں جا کر جوانوں کے سردار ہیں؟ نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یعنی فیصلہ تو اسی دنیا میں ہو جائے گا، جو بھی انہیں سردار مانتا ہوگا بس وہی جنتی ہوگا. اور جو بی بی کے لیے جملہ کہا تھا، کائنات کی جتنی عورتیں جنتی عورتیں، ان کی سردار کون ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہا. یعنی رسول خدا ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے پوری امت کو کہ کائنات آدم و عالم میں کوئی بھی بی بی سیدہ کی کنیزی کا دعویٰ کر کے تو جنت میں جا سکتی ہے، جھگڑا کر کے جنت میں نہیں جا سکتی. جوانان جنت کے سردار. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، قریب آ گیا میں تمہارے نا سلیبس کی کتابوں میں، بچوں کی کتابوں میں بھی ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ رسول خدا نے کب کب تبسم فرمائی. ایک بڑھیا آئی، بس دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، ایک بڑھیا آئی اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. آپ نے کہا، بڑا مشہور واقعہ ہے نا، میں تو کوئی نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں. بڑھیا آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. توجہ ہے، کوئی بوڑھا جنت میں. وہ بڑی آزردہ ہوئی، پریشان ہوئی. اس نے پھر کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا.
جب اس کی پریشانی بڑھی تو آپ نے تبسم فرمائی، کہنے لگے وہاں جو بھی جائے گا جوان ہو کر جائے گا، وہاں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا۔ جملہ پھر کہہ رہا ہوں، وہ جہاں وہ کوئی بھی ہو جو وہاں جائے گا جوان ہو کے جائے گا۔ جملہ بدل کے کہوں، اگر آدم جائیں گے تو جوان ہو کے جائیں گے، اگر نوح جائیں گے تو جوان ہو کے جائیں گے، اگر عیسیٰ جائیں گے تو جوان ہو کے جائیں گے، اگر یحییٰ جائیں گے تو جوان ہو کے جائیں گے، اگر ابراہیم علیہ السلام جائیں گے تو جوان ہو کے جائیں گے۔ اور وہاں ہے حسنین جوانوں کے سردار۔ تو پھر پتا چلا 1,23,999 نبی جہاں ریت بن جائے اور حسین کی بادشاہی ہو، ایسی کسی جگہ کو جنت کہا جاتا ہے۔ کل نبی و ولی جہاں حسنین کی ریت بن جائے وہ ہے جنت۔ اور اگر کوئی دنیا میں سرداری مان لے حسین کی، کتنے فوائد ہیں نا؟ اگر دنیا میں مان لے تو دنیا میں جنت، دنیا میں بڑے فوائد ہیں ان کو ماننے کے۔ گفتگو تو تمام ہو گئی، بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بس آخری جملہ ہے فضائل کا، محسوس کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ حدیث تم نے سن رکھی ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی حب پر مرا وہ شہادت کی موت مرا، وہ شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی شہید کسے کہتے ہیں؟ پہلا شہید کیا تھا؟ جو حکم محمد پہ جان دے دے وہ شہید۔ توجہ رکھنا، یا اللہ یہ جملہ پہنچ جائے تو بس میں مسائل کی طرف بڑھ جاؤں۔ بھائی دیکھیے، پہلے شہادت کا فلسفہ کیا تھا؟ پہلے کہ میدان جنگ سجا، کوئی سپاہی خدا کا لڑتا ہوا گیا لشکر میں، حکم محمد مصطفیٰ پر لڑتا لڑتا مر گیا، گویا مرا نہیں، شہید۔ توجہ ہے؟ لیکن اگر وہ لڑتا لڑتا زندہ واپس آ گیا تو غازی ہے نا؟ یعنی جب حکم محمد پہ مر گیا شہید، اگر زندہ ہے تو غازی۔ الا ومن مات علی، بھئی توجہ، حب آل محمد مات شہیدہ، تمہیں بھی مبارک ہو، مجھے بھی مبارک ہو۔ ہم جب مرتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، ہم جب تک زندہ ہیں ہم غازی ہیں۔ نعرہ حیدری، بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مصائب اس مظلوم کی ہیں جس کی آج سواری برآمد ہوگی۔ تنہا رہ گئے نہ جب حسین، تو آخری مرتبہ جس سے ودا ہونے کے لیے آئے اس کا نام تھا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ اجرکم من اللہ۔ بس ہائے جو ہے وہ حق کی گریہ ہے، تم نے ہائے کی ہے نا تو بس ہم مسائل میں داخل ہو گئے۔ آخری مرتبہ آئے تو شہزادی زینب کے خیمے میں آئے۔ ایک مرتبہ بہن سے ودا ہوئے، اور جانتے ہو جب ودا ہو کے پلٹنے لگے نا خیمے سے، تو پیچھے سے بہن نے آواز دی، بھیا حسین میری ایک بات سنتے جائیے۔ حسین پلٹے، کہا بھیا ذرا اپنا گلا میرے آگے کیجئے گا۔ حسین نے اپنا گلو آگے کیا، بی بی نے بوسہ دیا۔ حسین نے پوچھا بہنا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا جب بابا دنیا سے جا رہے تھے نا، تو جب آخری مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو میرے کان میں کہنے لگے زینب جب حسین کربلا میں آخری وقت ملنے آئے اس کے گلے پہ بوسہ ضرور دینا اور اسے کہنا بھیا آپ تو چلے جائیں گے لیکن یہ وہ گلا ہے جس پہ خود خنجر چلا
چل جائے گا. بس یہ یاد کروانا تھا کہ امام حسین نے کہا بہنا اب آپ بھی ذرا اپنی کلائیاں آگے بڑھائیے, اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے کیجئے. بی بی کے ہاتھوں پہ بوسہ دے کے کہا مجھے بھی اماں نے وصیت کی تھی, حسین جب آخری وقت زینب سے ملنے جاؤ ایک مرتبہ ہاتھوں کا بوسہ دینا اور کہنا بہنا میں تو چلا جاؤں گا لیکن یہ وہ ہاتھ ہیں جو پیچھے باندھ دیے جائیں. اجرکم اللہ, یہ وہ ہاتھ ہیں جو پیچھے باندھ دیے جائیں گے. بس بہن سے ودا ہوئے, باہر آئے اور ایک جملہ کہا جناب فضا سے. ناداروں کو جملہ, ایک جملہ کہا جناب فضا سے. کہا جناب فضا سے کہا اماں فضا جائیے میری بہن کو کہیے کہ حسین اپنے نانا کی دستار مانگ رہا ہے. جائیے کہیے کہ میرا حسین اپنے نانا کی دستار مانگ رہا ہے. جب کہا نا نانا کی دستار مانگ رہا ہے, جناب فضا گئی, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس گئی, کہا آپ کا بھائی بی بی زینب آپ کا بھائی نانا کی دستار مانگ رہا ہے. دستار کا نام سننا تھا, بی بی نے ایک چیخ بلند کی, کہا فضا اب وہ دستار نہیں مانگ رہا, اب وہ کفن مانگ رہا ہے. اب وہ دستار نہیں مانگ رہا, اب وہ کفن مانگ رہا ہے. بس ایک مرتبہ دستار سر پہ رکھی حسین نے اور باہر آ کے کہنے لگے اینا اینا اکبر, اکبر کہاں ہو, اینا اینا عباس, عباس کہاں ہو, اینا اینا قاسم, قاسم کہاں ہو. اے میری سواری کے لانے والے جوانوں کہاں ہو, اور میری سواری کے لانے والے جوانوں کہاں ہو. جب حسین یہ کہہ رہے تھے نا کہاں ہو, ایک مرتبہ پھر خیمے سے آواز آئی, کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے یہ غربت بڑا جملہ مت کہیے, میں زینب آپ کو سوار کرواؤں گی, آپ کی سواری لاؤں گی. بس حسین کی سواری آئی اور ایک مرتبہ شہزادی نے سوار کروایا امام حسین علیہ السلام. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. جملہ کہا میرے مولا نے, کہا ذوالجنا مجھے اکبر چھوڑ گیا, ذوالجنا مجھے عباس چھوڑ گئے. ذوالجنا کیا تو بھی مجھے چھوڑنا چاہتا ہے؟ بھئی جانور نے زبان بے زبانی سے نیچے کی طرف گردن کی. حسین نے جب نیچے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ذوالجنا کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی ذوالجنا میرے بابا کو مقتل گاہ میں مت لے کے جائیے, میرے بابا کو مقتل گاہ میں مت لے کے جائیے. سارے دن سے جو بھی اس طرف گیا وہ پلٹ کے نہیں آیا, میرا چچا عباس گیا نہیں آیا, میرا بھائی اکبر گیا نہیں آیا, ذوالجنا میرے بابا کو مت لے کے جائیے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی بچی کو اٹھایا, سینے سے لگایا, کہنے لگے سکینہ آج کے بعد اگر تمہیں نیند آئے تو اپنی پھوپھی کے ساتھ سو جانا, تو میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے نا, آج کے بعد اگر نیند آئے تو اپنی پھوپھی اماں کے ساتھ سو جانا. توجہ رکھنا اس جملے پہ, اس میں مصائب ہے. لیکن جب کہا نا, کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں, کہا میں مقتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں میری بیٹی, ہو سکتا ہے میں پلٹ کے نہ آؤں اور تو یتیم ہو جائے, اور تو یتیم ہو جائے. 4 سال کا سن ہے بچی کا, نہیں جانتی کہ یتیمی کسے کہتے ہیں. پلٹ کے کہنے لگی بابا یہ یتیم کسے کہتے ہیں. حسین نے فوراً شہزادی کو گود اٹھایا, زمین پہ بٹھایا, کربلا کی خاک اٹھائی, بی بی کے بالوں کا رنگ بدلا, کہا سکینہ جس کے بابا کے جانے کے بعد جس کے چہرے پہ تماچے مارے جائیں, جس کے گوشوارے چھینے جائیں, اسے یتیم کہتے ہیں. یہی سبب ہے کہ جب حسین کا گھوڑا چلا بچی آوازیں دیتی رہ گئی, اے میرے بابا کے ذوالجنا ماتم حسین.
Hello.